بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے درمیان خوش و خرم بیٹھا اس مطلب کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ آج دنیا میں مجھ جیسا خوش بخت کوئی نہیں، کیونکہ مجھے کسی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اتفاقاً ایک فقیر اس طرف سے گزرا، وہ بادشاہ کی آواز سن کر رک گیا اور اونچی آواز میں اس مطلب کا شعر پڑھا کہ اے بادشاہ، اگر خدا نے تجھے ہر طرح کی نعمتیں بخشی ہیں اور کسی قسم کا غم تجھے نہیں ستاتا، تو کیا تجھے میرا غم بھی نہیں ہے کہ تیرے ملک میں رہتا ہوں اور ایسی خراب حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بادشاہ نے فقیر کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی حالت سے آگاہ ہو کر کہا کہ صحیح جی، تشریف لائیے، آپ کو ہم کچھ اشرفیاں دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اشرفیاں دینے کا حکم دیا، اور چونکہ یہ مال اسے بالکل آسانی سے مل گیا تھا، اس لیے ساری اشرفیاں چند ہی دن میں خرچ کر ڈالیں اور پھر بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر صدا لگائی۔ بادشاہ نے فقیر کی آواز سنی تو اسے غصہ آیا، حکم دیا کہ اسے بھگا دو، یہ شخص بہت فضول خرچ ہے، اس نے اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ختم کر دی۔ اس کے جو شخص فضول کاموں میں روپیہ خرچ کرتا ہے وہ سچی راحت نہیں پا سکتا۔ جو شخص دن میں جلاتا ہے شمع کافوری، نہ ہوگا اس کے چراغوں میں تیل رات کے وقت۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت دانا اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ اس نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو ادب سے کہا کہ حضور والا نے بالکل بجا فرمایا ہے، اس نادان نے فضول خرچی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو بس ان کی ضرورت کے مطابق ہی امداد دینی چاہیے، لیکن یہ بات بھی مروت کے خلاف ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ حضور اس کی بے تدبیری کو نظر انداز فرما کر کچھ نہ کچھ امداد ضرور کریں۔ دیکھا نہیں کسی نے پیاسے حجاز کے، ہوں جمع آب تلخ پر زمزم کو چھوڑ کر، آتے ہیں سبھی چشمہ شیریں ہو جس جگہ، پیاسے کبھی نہ جائیں گے دریائے شور پر۔ اس حکایت سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر اور بخشش کے چند اہم نکات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ صاحب اقتدار اور آسودہ حال ہیں، انہیں اپنے زیر دست لوگوں کے امداد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امداد سائل کے ظرف اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ وہ فضول خرچی کے گناہ سے بچا رہے۔